شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ کارٹر نے ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر سامان میں سے خیمہ نکال کر اسے نصب کر دیا۔ چونکہ اسے اس کام کا بہت تجربہ تھا، اس لیے اس نے 20-25 منٹوں میں ہی خیمہ نصب کر کے اس میں سامان رکھ دیا اور پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالنے لگا۔ اس کام میں اولیویا بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ دونوں بچے آپس میں ایک گیم کھیلنے لگ گئے۔ کچھ کھانا ٹن پیک میں تھا جسے اولیویا نے نکال کر گیس والے چولہے پر گرم کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور وہیں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ چونکہ اب رات پھیلنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے بھی سونے کا ارادہ کیا اور کل گھومنے کا پروگرام ترتیب دے کر خیمہ میں لگی لائٹ بجھائی اور تھوڑی دیر میں خیمہ ان کے خراٹوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے اور رفتہ رفتہ چاند اور ستارے ان گہرے بادلوں میں چھپنے لگے اور پل بھر میں زمین پر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایک پل میں تو یوں لگا جیسے بحر ظلمت میں ایک خیمہ موجود ہو اور باقی کی تمام دنیا ختم ہو چکی ہو۔ اف خدایا، کیسا خوفناک اور بھیانک طوفان تھا جو آہستہ آہستہ گھومتا ہوا اوپر آسمان کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر سے کسی بڑے سوراخ سے سیاہ گرد و غبار ایک دائرے کی صورت میں نکل کر اوپر آسمان کی جانب اٹھ رہا ہو۔ اس کے گھومنے کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شور یوں سنائی دے رہا تھا جیسے اس گرد و غبار میں ہزاروں بدروہیں مل کر چیخو پکار کر رہی ہوں۔ خیمہ سے اس خوفناک گرد و غبار کا فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے آنے والی ہر چیز مٹی کا ڈھیر ثابت ہو رہی تھی۔ جو چیز بھی اس کی لپیٹ میں آتی یوں گھومتی ہوئی آسمان کی جانب بلند ہونے لگتی، جیسے اس چیز کو کسی نے گھومتی ہوئی چرخی پر فٹ کر دیا ہو۔ گرد و غبار کی رنگت انتہائی سیاہ تھی اور اس کی طرف دیکھ کر جسم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اسی جانب ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا جس طرح وہ سب دنیا سے بے خبر اس خیمہ میں لیٹے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں ایک پل کا بھی احساس نہیں تھا کہ موت بڑی تیزی سے اپنے پنجے پھیلائے اس بدقسمت فیملی کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر فاصلہ اتنا کم ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ چند ہی منٹوں میں وہ بھیانک طوفان دیگر اشیاء کی طرح اس خیمہ سمیت اس میں موجود اس فیملی کو بھی اڑا لے جائے گا۔ اور پھر یکدم وہ طوفان خیمہ سے جا ٹکرایا اور خیمہ اس کی رفتار کے آگے ایک پتنگ کی مانند ٹکر کھا کر اوپر آسمان کی جانب اڑتا چلا گیا۔ کارٹر کو پیاس لگی تو اس نے پانی پینے کے لیے پیٹرو میکس لیمپ جلا کر جیسے ہی پانی پینے کے لیے گلاس اٹھانا چاہا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے خیمہ کے باہر بہت تیز شور برپا ہو۔ ایک لمحہ کے لیے تو وہ گھبرا گیا کہ اس ویران جگہ پر بھلا کسے پڑی ہے کہ وہ وہاں آ کر شور مچانے لگے۔ اس لیے وہ اپنے اس خیال پر ہنس کر گردن جھٹکتے ہوئے گلاس اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور کہیں سے بہت عجیب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی ہوں۔ یہ محسوس کرتے ہی وہ تیزی سے خیمہ سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں کہ جسے وہ اپنا وہم سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں ہی شور تھا، جو کسی اور کا نہیں بلکہ ایک خوفناک طوفان کا تھا، غالباً ٹورناڈو۔ یہ دیکھتے ہی وہ جلدی سے پلٹا اور خیمہ میں پہنچتے ہی اس نے جلدی سے اپنی بیوی اور بچوں کو نیند سے جگایا اور جلدی جلدی انہیں سامان اٹھا کر یہاں سے بھاگنے کا کہا۔ پہلے تو وہ سب نیند سے اٹھنے کی وجہ سے کچھ سمجھ ہی نہ پائے، پھر ہوش بحال ہوتے ہی ان سب نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور خیمہ سے باہر کارٹر کے پیچھے پیچھے اس کی طرف دوڑنے لگے۔ جس طرف وہ جا رہا تھا کارٹر طوفان کی مخالف سمت کی جانب دوڑ رہا تھا اور وہ سب اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اس طرح چند ہی منٹوں میں وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ طوفان بڑی تیزی سے اس جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا جس طرف ان کا خیمہ تھا۔ خیمہ کھولنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کارٹر نے اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی فیملی کی جانیں بچانے کو ترجیح دی۔ پھر چند ہی منٹوں میں انہیں اپنا خیمہ ایک پتنگ کی طرح اس طوفان کے اندر اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اف خدایا، اگر وہ لوگ بھی بے خبری سے اسی خیمہ میں سوئے ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سب کے جسموں کا کیما بنا ہوتا اور وہ بھی اس خوفناک طوفان میں ذرات کی مانند اڑتے پھر رہے ہوتے۔ یہ تصور کرتے ہی اسے ایک جھرجھری آ گئی اور وہ اپنی بیوی اور بچوں سے لپٹ گیا۔ طوفان کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے اور طوفان تھا کہ لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی وہ ان سے لپٹے وہاں سے بھاگ کر کسی اور پناہگاہ کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا وہ ہاتھ جس میں اس نے اپنے بیٹے اورسن کا ہاتھ تھام رکھا تھا اچانک کسی زوردار پتھر کے لگنے سے بری طرح زخمی ہو گیا اور اسی لمحہ اس کا بیٹا چیختا چلاتا اس خوفناک طوفان کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی مانند اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اف میرے خدایا، وہ منظر کس قدر دل دہلا دینے والا تھا
کہ کسی باپ کے ہاتھ سے ایسے وقت میں اس کے پیارے بیٹے کا یوں اچانک خوفناک طوفان کی نظر ہو جانا، وہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بیٹے کا ہاتھ چھوٹتے ہی وہ چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن بے بسی اس کا مذاق اڑاتی رہ گئی۔ پہلے تو اس کی بیوی اور بیٹی کو پتہ ہی نہ چلا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن پھر دوسرے لمحہ جب انہوں نے کارٹر کو دور آسمان کی طرف چیختے چلاتے دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ نظروں سے اسی طرف دیکھنے لگیں۔ اور پھر دوسرا لمحہ بجلی کے کندے کی مانند ایک جھپاکا ہوا اور اسے تمام بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ اپنے بیٹے اورسن کو غائب پا کر بے ہوش ہو کر نیچے جا گری۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کی بیٹی تامیا کا ہاتھ بھی چھوٹ کر اسی بھیانک طوفان کی نظر ہو جاتا، کارٹر نے فوراً لپک کر اسے مضبوطی سے تھام لیا، اور ساتھ ہی وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر اپنی بیوی اولیویا کو بھی قابو کر چکا تھا۔ طوفان کی شدت اس قدر تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروہیں اور جنات مل کر واویلا مچا رہے ہوں۔ بیوی بے ہوش تھی، بیٹی خوفزدہ تھی، بیٹا طوفان کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کا تو اپنا خود کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا تھا، اور اپنا سر نیچے کر کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ کسی طرح طوفان رکے تو وہ وہاں سے اپنے سمیت اپنی بیوی اور بیٹی کی جانیں بچا کر نکل بھاگے۔ اس نے زندگی کا بہت بھیانک فیصلہ کیا تھا، ایک فیصلہ جو اگر وہ زندہ سلامت بچ کر واپس لوٹ پایا تو ساری زندگی اسے بھلا نہیں پائے گا۔ وہ اس لمحہ کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنے دوست کے کہنے پر اس بھیانک تفریح مقام پر آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے دل میں اس بات کا بھی مصمم ارادہ کر لیا کہ واپسی پر اس دوست کی اچھی دھنائی کرے گا جس نے اسے جانتے بوجھتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ ویسے بھی یہ سب کچھ اسی وقت ممکن تھا جب وہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل پاتا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار خدا بھی مصیبت میں پھنسے لوگوں کا امتحان لیتا ہے اور پریشانی میں ان کی ثابت قدمی کا نظارہ کرتا ہے، لیکن وہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ کسی صورت اپنے بندوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا اکثر دیکھا گیا کہ جب کسی مصیبت میں پھنسا بندہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اچانک قدرت کی طرف سے ملنے والی امداد پر وہ اس مصیبت سے بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہونے جا رہا تھا۔ بظاہر طوفان کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کا زور کم ہونے لگا، اور تقریباً 20 منٹ میں اس کی شدت اتنی رہ گئی کہ کھڑے ہو کر چلا جا سکتا تھا۔ کارٹر کے کانوں میں طوفان کا بھیانک شور کچھ کم ہوا تو اس نے اپنا سر آہستہ سے اوپر اٹھا کر دیکھا تو واقعی طوفان بہت کم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہلکی ہلکی ہواؤں میں بدل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اس کی بیوی ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے گلے میں لٹکا ایک چھوٹا سا بیگ جلدی سے اتار کر نیچے رکھا اور اسے کھول کر اندر رکھی پانی کی بوتل میں سے جلدی سے پانی کے چھینٹے اولیویا کے چہرے پر مارنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ کارٹر مسلسل اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا، پھر وہ مکمل ہوش میں آ گئی، لیکن دوسرے لمحہ اپنے بیٹے اورسن کو غائب پا کر جیسے اسے وہی خیال دوبارہ آ گیا کہ اس کا بیٹا اس بھیانک طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ پھر دوبارہ چیختے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ کارٹر کا بھی دل پھٹ رہا تھا، اسے خود اپنے بیٹے کے بھیانک انجام کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ہمارا بیٹا اب ہم میں نہیں ہے، یہ بھیانک طوفان اسے نگل چکا ہے، کارٹر نے روتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اولیویا کی چیخیں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پھر کافی مشکل کے بعد کارٹر نے اسے چپ کرایا۔ تامیا الگ رو رہی تھی، اسے بھی اپنے بھائی کے یوں اچانک غائب ہونے کا بہت رنج تھا، اور وہ بھی ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کارٹر نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا، اس کا دماغ چکی کی مانند گھوم رہا تھا۔ طوفان کی شدت زمین پر تو کم ہو گئی تھی، لیکن آسمان پر ابھی بھی گرد و غبار چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ چند فٹ کے فاصلے سے بڑی مشکل سے چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ ان کے لیے ایک اور بڑی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ ظاہر ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے اگر وہ کسی اور مصیبت میں پھنس گئے تو۔ اولیویا اپنی بیٹی تامیا کا ہاتھ تھامے کارٹر کے نزدیک کھڑی ابھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا پیارا بیٹا گھوم رہا تھا، جو کارٹر کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکا تھا۔ اب تو انہیں اپنی زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بحر ظلمات کی مانند خوفناک اور بھیانک سناٹے میں رات کے اندھیرے میں وہ تینوں بے بسی سے کھڑے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تم تو چپ کرو، مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر کھائی جا رہی ہے اور تمہارا رونا بند نہیں ہو رہا ہے، کارٹر نے اولیویا کی جانب دیکھتے ہوئے ڈانٹا۔ اسے واقعی اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس طرح رونے دھونے کا کیا فائدہ تھا؟
Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.